ظاہر ہے جس طریقے سے یہ حملہ ہوا ہے، جس طرح سے میزائل آیا ہے اور جس طرح سے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، یہ تو کوئی ایک عام کوئی گروہ ہے اس کی بس کی بات تو نہیں ہے. بالکل. مگر اب اس سے جو صدمہ پہنچا ہے، جو ہمارے جو صدر ہیں نئے ایران کے مسعود صاحب، وہ ایک ریفارمسٹ سمجھے جاتے ہیں، معتدل شخص ہیں. ان کا تو ٹارگٹ یہ تھا کہ کچھ تھوڑا سا مفاہمت کے معاملات کو آگے بڑھائیں گے، اور 40% اس وقت افراط زر ہے، مہنگائی ہے ایران میں، اس کو کچھ کم کریں گے، کو معیشت کو سنبھالیں گے. اصلاح پسند تصور کیے جاتے ہیں. تو ان کو ایک بڑا، اب تو ان کے لیے تو بڑا ایک مشکل صورتحال پیدا ہوئی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ پچھتانا پڑے گا، جنہوں نے حملہ کیا ہے ان کو پچھتانا پڑے گا. دہشت گرد قابضین کو اپنے بزدلانہ اقدام پر پچھتانے پر مجبور کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور جو اپنے آیت اللہ خامنہئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایران جو ہے اس کا بدلہ لے گا، فرض ہے اس پہ. اب دیکھیں اس سے زیادہ یہ تو ایک ریاست پر حملہ ہے نا. انڈیا کی جو ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی بعض کشمیری رہنماؤں کو نشانہ بنا چکی ہیں. بالکل. کینیڈا میں ایک سکھ رہنما کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور اس طرح کی وارداتیں ایجنسیز کرتی ہیں، غیر ذمہ دار ایجنسیز جو ہوتی ہیں. لیکن اب یہ جو حملہ ہے یہ تو ایران کی سالمیت پہ حملہ ہے نا، ایران پر حملہ ہے. اور مجھے جو تعجب ہوا ہے کہ ایران کا ریڈ زون، اس کے اتنے خاص مہمان، اور وہاں اس کا دفاعی نظام جو ہے وہ کوئی مؤثر نہیں تھا، کام نہیں کر رہا تھا. کیا ایران جو ہے تہران اس کو کھلا چھوڑا ہوا کہ جو آئے نشانہ بنا کے چلے جائے؟ یہ بہت ایک تشویشناک سوالیہ نشان ہے. ایران جو ہے، اب ہمارے بعض فرقہ پرست لوگوں نے تو ایران پہ تنقید شروع کر دی. تنقید کا تو کوئی محل نہیں ہے، اور ان کا کہنے جی کہ ایران نے یہاں بلا کے، پہلے جو ملا منصور اختر تھے طالبان کے سربراہ، وہ بھی ایران سے واپس جا رہے تھے، اور ان کو راستے میں ڈرون کا نشانہ بنا لیا گیا. اور جو اسامہ بن لادن کی اہلیت تھی وہ بھی ایران میں تھی، تو ان کو نشانہ بنایا گیا. تو کہ جی یہ دیکھیے یہ تو بڑی ایک سازش ہو گئی ہے، اور ایران پہ انگلیاں اٹھائیں. یہ جو فرقہ پرست لوگ ہیں ان کی تو جتنی مذمت کی جائے کم ہے. صحیح. یعنی ایران جو ہے، ایران ایسے تو خدا نخواستہ، یعنی کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اپنے معزز مہمان کو اور حماس کے رہنما کو، جس کے پیچھے وہ پوری طاقت سے کھڑا ہوا ہے، اور حماس ایران کو اپنی طاقت سمجھتی ہے. بالکل. تو بس سوال یہ ہے شک نہیں کیا جا سکتا ایران کا دفاعی نظام کیا ہے، اور کیا اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتا ہو؟ سر وہ اپنے کیا صدر کو نہیں بچا سکے ٹیکنالوجی اپ گریڈ نہ ہونے کی وجہ سے؟ صدر تو ایک ایکسیڈنٹ کا نشانہ ہوئے نا. ٹھیک ہے، لیکن کہا ہی جاتا نہیں، انہوں نے یہ بات نہیں مانی. ہیلی کاپٹر میں تھے، موسم خراب تھا، ٹھیک ہے، یا ہیلی کاپٹر خراب تھا، پرانا تھا، جو بھی تھا، یہ نہیں کہا گیا کہ کسی نے حملہ کر کے گرایا اس کو. ایران نے یہ بات نہیں مانی. لیکن سوال یہ ہے کہ دارالحکومت کے اندر ایک اس طرح کا خاص مہمان، اور اس کو قتل کر دیا جائے، نشانہ بنا دیا جائے، اور ابھی تک اس کی کوئی توجیہ پیش نہیں کی جا سکی، تو دفاعی نظام کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں، ہر ملک جو ہے وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے. پاکستان کی سرحد کے جب بھی کوئی قریب آتا ہے فوراً آپ اس کا نوٹس لیتے ہیں، اس پہ حملہ کرتے ہیں، اس میں جھپٹتے ہیں، اس کو سزا دیتے ہیں. اور کتنے آپ دیکھ لیجئے، کبھی وہ ابھی نندن جو آیا تھا، پھر کیا ہوا اس کا؟ پاکستان طور پر جو ہے وہ آیا. ایران کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے، اس بات کا جواب دینا چاہیے. اس کا دفاعی نظام کیا تہران جو ہے وہ اس نے بالکل چھوڑ دیا کھلا؟ میزائل آیا، ظاہر ہے وہ ایئر اسپیس جو آئے، کوئی تحفظ نہیں ہے. اور کیا کوئی ایسی جگہ نہیں ہے تہران میں جہاں مہمان ٹھہرائے جائیں اور اس کو بالکل فلی گارڈڈ ہو؟ تو یہ جو تشویش پیدا ہوئی ہے، تو ایران کا دورہ کرنے والے جو ہیں غیر ملکی سربراہ، ان کو تو 100 بار سوچنا پڑے گا کہ جو چاہے نشانہ بنا دے. تو یہ اس بارے میں حکومت ایران کی ذمہ داری ہے
کہ وہ اپنی جو کمزوری ہے دفاعی اس کو واضح کرے، اس کے اسباب بتائے.